تو یہ گلوبلائزیشن کے پہلے مرحلے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ 1914 میں پہلے جنگ عظیم جب سٹارٹ ہوئی، تو اس کے بعد جو یہ پہلا مرحلہ جس میں لوگوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ممالک میں آنا جانا شروع کیا تھا اور گلوبلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، تو اس کا تھوڑا سا اینڈ ہو گیا اور 1930 میں عالمی معاشی بحران آیا تھا پوری دنیا میں. تو اس کی وجہ سے بھی جب ممالک متاثر ہوئے تو انہوں نے پھر اپنی باؤنڈریز کو دوبارہ سے کلوز کرنا شروع کیا، دوسرے ممالک کے ساتھ جو تجارت ہو رہی تھی اس پہ پابندیاں لگانا شروع کی. تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے گلوبلائزیشن کا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ دوسری جنگ عظیم جو ہے اس کے بعد سے سٹارٹ ہوا. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی 1945 میں، پھر اقوام متحدہ جو ہے اس کا آغاز ہوا. تو اس وقت جو جنگ کے بعد جو ہونے والی تباہیاں تھیں ان کو جو ہے ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تو یہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا. تو لیکن اس مرحلے میں بھی پھر مختلف ممالک کے درمیان دوبارہ سے تعلقات کا آغاز ہوا. لیکن یہ 1973 میں تیل کا بحران پیدا ہوا تھا، جس میں تیل پیدا کرنے والے ممالک تھے انہوں نے تیل کی رسد کو کم کر دیا تھا، تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں جس سے سارے ممالک کی جو اکانومیز ہیں وہ متاثر ہوئی تھیں. اس کے بعد بھی گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ رک گیا تھا. تیسرا مرحلہ جو گلوبلائزیشن کا ہے وہ 20ویں صدی کے اندر سٹارٹ ہوا ہے، 20ویں صدی کے اینڈ پہ. تو اس کے بعد تجارت جو ہے وہ بہت آزاد تجارت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. بہت زیادہ آزاد جو تجارت ہے ممالک کے درمیان اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ای کامرس کی ایجاد کی وجہ سے. تو تیسرا مرحلہ جو گلوبلائزیشن کا ہے جس کے بعد ہم آج کے دور میں داخل ہوئے ہیں، تو اس مرحلے کی جو بیسک جو ایجاد تھی وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد تھی اور سوشل میڈیا کی ایجاد تھی. ان چیزوں کی ایجاد کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم آن لائن جیسے چیزیں خرید لیتے ہیں، ہماری مارکیٹس جو ہیں وہ بالکل مرج ہو گئی ہیں اور آسانی سے اشیاء ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو یہ اس وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ اس سٹیج تک پہنچا ہے.